أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بلند صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دور باطل کا ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ شہر بن کے ان بچھایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا صاحب تجدید دین احمد مختار ہے صاحب تجدید دین احمد مختار ہے اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر جو جھکانا چاہتا تھا جھک گیا 100 بار ہے سب نے دیکھا تیرے قدموں میں جہانگیری جھکی اللہ اللہ کس قدر اونچا تیرا دربار ہے تیرے رگ رگ کے لہو سے یہ ہوتا رہا ایام حضرت فاروق اعظم کا تو برخوردار ہے اہل حق ہے مانتے اس الف ثانی میں تو ہے ناجیوں کے قافلے کا قافلہ سالار ہے کیا تیرے اوصاف لکھے یہ سراسر بے کمال نام آئے مدح خانوں میں یہی درکار ہے
المدد شیخ مجدد نائب غوث الورا، تیرا اختر دشمنوں سے برسر پیکار ہے، صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے رحمت اللہ تعالی علیہما۔ آج 26 صفر المظفر 1444 سن ہجری ہے، اور اس ماہ مقدس میں دیگر اولیاء کاملین کے ساتھ دو عظیم مجدد دین کے بھی عرس منائے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جن کا 28 صفر مظفر کو عرس مبارک منایا جاتا ہے ہندوستان کے اندر اور باقی دنیا میں بھی، اور 25 صفر مظفر جو کل گزری ہے اس میں سیدی اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے اختتام پر، ہجری صدی جو اختتام ہے، فرمایا اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان مبعوث فرمائے گا، ایسی ہستی کو مبعوث فرمائے گا کہ جو دین کو تر و تازہ کر دے گا۔ مزید وضاحت ایک اور روایت میں ملتی ہے، فرمایا گیا یارث ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تعویل الجاہلین وانتحال المبتلین وتحریف الغالین۔ قرآن و سنت کا علم ہمیشہ باقی رہے گا جب بھی جاہل اس میں تعویلیں کر کے اپنے مقاصد نکالنے کی کوشش کریں گے، غلط مفہوم بیان کر کے اپنے موافق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ متقی دیانت دار علماء پیدا کر کے ان کی ساری خرافات کو ختم کر کے قرآن و سنت کا حقیقی مفہوم واضح فرما دے گا۔ اس میں بھی مجدد کی صفت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور مجدد ہونے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 12 خوبیاں ہونی چاہیے مجدد کے اندر، یہ 12 خوبیاں ہونی چاہیے۔ 2 خوبیاں اللہ والی ہوں، یعنی ستار اور غفار۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے پردے عیبوں پر ڈالنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ 2 خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، یعنی شفیق اور رفیق ہو۔ 2 خوبیاں سیدنا صدیق اکبر والی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ صادق بھی ہو اور متصدق بھی ہو۔ 2 خوبیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ 2 خوبیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں کہ رات کو عبادت کرے اور دن کو سخاوت کرے۔ 2 خوبیاں مولا علی مشکل شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں کہ عالم بھی ہو اور شجاع اور بہادر بھی ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجدد کے اندر یہ 12 خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ جن ہستیوں کا آج ذکر کیا جائے گا، سیدی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں ہستیوں کے اندر یہ 12 خوبیاں بدرجہ ادب موجود تھی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری 14 جون 1856 سن عیسوی کو ہفتے کے دن ظہر کے وقت شہر بریلی کے محلہ جسولی میں
پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نقی علی خان ہے اور دادا کا نام مولانا رضا علی خان ہے، اور یہی دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور والدہ، آپ کی والدہ جو ہیں حسینی خانہ، وہ آپ کو امن میاں کہا کرتی تھی۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور خود اعلیٰ حضرت اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام۔ عبد کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، جیسے عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرنے والا، عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اور جب یہ عبد کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غلام، خادم، ملازم، اس کا ماتحت۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غلامی کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول ملتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، عبدہ و خادمہ۔ تو یہاں بھی عبد کا لفظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، نسبت کی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح سے یہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا غلام کہا کرتے تھے۔ کل کے ایک شعر کے اندر آپ نے اس کا آواز اعلان بھی فرمایا، خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ آپ اپنی شاعری میں رضا تخلص کیا کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو کو گھبراتا ہے؟ تیرے شافی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ آپ کو 55 علوم پر عبور حاصل تھا اور 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور فن توقیت میں آپ کا یہ کمال حاصل تھا کہ سورج کو دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے اور بتا دیا کرتے تھے کہ سورج کتنے وقت پر طلوع ہوگا، کتنے وقت پر غروب ہوگا۔ اور جب بھی مسجد میں آپ آتے تو سنت کے مطابق پہلے سیدھا قدم داخل فرماتے، اور پھر آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ جب بھی نئی صف پر قدم رکھتے، ہر آنے والی صف پر آپ ہمیشہ سیدھا قدم ہی رکھا کرتے۔ ایک بزرگ کہتے کہ میں نے اس بڑا نوٹ کیا، ایک مرتبہ جماعت میں تھوڑی تاخیر ہوگی اعلیٰ حضرت کے آنے میں، اور اعلیٰ حضرت بڑی جلدی میں مسجد میں آئے، تو میں نے کہا اب جلدی میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا لحاظ نہ رکھیں اور آپ ہر نئی صف پر جو ہے اپنا قدم الٹا بھی رکھ لیں۔ میں نے ملاحظہ کیا، کہتے جب میں نے غور کیا تو اعلیٰ حضرت جلدی میں ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا جب بھی نئی صف پہ قدم پڑا تو سیدھا قدم نہیں پڑا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے بہت بڑے جلسے میں خطاب فرمایا۔ 4 سال قرآن پاک نازلہ ختم کیا اور 6 سال کی عمر میں آپ نے خطاب فرمایا۔ 2 گھنٹے آپ نے دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے جو ہے خطاب فرمایا، اور 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا، یعنی مفتی بن گئے۔ 13 سال کے بچے کو آج کے دور میں خبر نہیں ہوتی، کلمے تک نہیں آتے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت 13 سال 10 مہینے کی عمر میں مفتی بن چکے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے مسئلہ رضا جو ہے وہ دیا، اور تقویٰ پرہیزگاری۔ بچپن میں یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ سخت گرمیوں میں رمضان شریف آیا تو آپ نے روزہ رکھا، عصر کے وقت ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، بچپن تھا، چند برس عمر تھی آپ کی،
तो आपके दादा जान आपके कमरे में ले गए, जहां पर इफ्तारी का सामान रखा हुआ था, मशरूबात रखे हुए थे, खाने रखे हुए थे, फल रखे हुए थे। आपके दादा जान ने कमरे का कुंडी लगा दी, कहा अहमद रजा देखो तुम्हें सख्त प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, सख्त गर्मी भी है, इफ्तारी में अभी वक्त है, लिहाजा तुम चुपके से कुछ खा पी लो, तुम्हें तबीयत भी नासाज हो रही है, निकाल हो रहे हो, थोड़ा सा खा पी लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं देख रहा। कुर्बानी सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बचपन का आलम है। आपने अर्ज किया दादा जान बेशक इस वक्त आपके अलावा कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन जिसके लिए मैंने रोजा रखा है वो रब्बे कायनात से मुझे देख रहा है। जब आपने ये जवाब सुना दादा जान ने आपको सीने से लगा लिया और सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह कराम से बचपन में मशहूर हो गई। फसीहो बलीग आप अरबी कलाम किया करते हैं, फरमाते हैं बचपन का आलम है। खुद फरमाते हैं आला हज़रत एक मतलब मैं घर में था, चंद बरस उम्र थी, आप कहते इतने में घर में दस्तक है, बाहर निकला थे कि अरबी शख्स नमूदार हुआ और उसने अरबी में मुझसे कलाम किया, मुझसे बातें की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरबी में उसके सवालात के जवाब। ये सैयदी आला हज़रत आपको इल्म लदुन्नी हासिल था, अल्लाह ताला ने आपको खास इल्म अता फरमाया, अपने फजल करम से अल्लाह ने सैयदी आला हज़रत को जो है वो इल्म अता फरमाया। और जब आपकी उम्र 19 बरस हुई तो आपकी शादी हुई इरशाद बेगम से, जिससे 2 बेटे और 7 बेटियां पैदा हो। 2 बेटे वक्त के इमाम गुजरे, बहुत आलिम फकीह मुहद्दिस हामिद रजा खान, बड़े हसीन और जमील नौजवान। कई काफिर आपका हुस्न और जमाल देकर मुसलमान हो जाते। हामिद रजा रहमतुल्लाह अलैह आला के बड़े बेटे और छोटे बेटे मुस्तफा रजा खान, जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, ये बड़े पाए के आलिम मुफ्ती थे और बड़ी उम्र पाई इन्होंने। इनके विसाल के बाद जब इनको गुस्ल दिया जाने लगा मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपकी उम्र चादर जैसे गुस्ल देते हुए डाली जाती है पर्दे के लिए, तो गुस्ल दिया जा रहा तो हवा चल पड़ी। हवा चली तो करीब था कि जो ऊपर चादर डाली हुई थी आपके ऊपर पर्दे के लिए वो उड़ने लगती। लोगों ने देखा कि मुफ्ती आजम हिंद गुस्ल वाले तख्ते पे लेटे हुए हैं। आपने फौरन अपनी उंगली से चादर का किनारा पकड़ लिया और बेपर्दगी से बच गए। और अखबारात में ये उस वक्त अखबारात में ये खबर आई थी, विसाल के बाद भी आपने जब वो तसर्रुफ फरमाया मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब आपके वालिद गिरामी आपको बैत कराने के लिए, मुरीद करने के लिए अपने आस्थाने पे ले गए, मरहरा शरीफ सैयद आले रसूल मरहरवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि उनकी बैत करे ये मुरीद हूं, तो उन्होंने बिला झिझक आला हज़रत को मुरीद भी कर लिया और मुरीद करने के बाद उन्होंने आला हज़रत को खिलाफत भी दे दी, अपना खलीफा ही बना दिया। वहां पर बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग बैठे हुए थे, पूरे दिन बैठे हुए थे। आपके हजूर हम तो इतने अर्से से आपके पास बैठे हुए हैं, आपकी बारगाह में हाजिर रहते हैं, आपने हमें खिलाफत नहीं दी। एक नौजवान आपके पास आया तो आपने उसको आते ही मुरीद भी कर लिया और खिलाफत भी दे दी, इसकी क्या वजह? तो आपने फरमाया कि तुम लोग जब आते हो तो तुम्हारे दिल गंदे होते हैं, उनकी पहले सफाई करनी पड़ती है, सफाई करने के बाद जो है वो सिलसिला किया गया था खिलाफत का। लेकिन अहमद रजा साफ सुथरा दिल लेकर आया, इसको निस्बत की जरूरत थी, हमने इसको निस्बत भी अता कर दी और इसको खिलाफत भी अता कर। दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि मुझे ये हर वक्त ये फिक्र दामनगीर रहती थी, कल रोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं परेशान था कि मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब इसको मैंने अहमद रजा को मुरीद किया है तो मेरी वो परेशानी खत्म हो गई और मैं कह दूंगा क़यामत के रोज जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है, तो बिला झिझक कह दूंगा या रब बोले तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया। यानी लोग मुरीद जो अपने पीर पे फख्र करते हैं, लेकिन आला हजरत ऐसे के पीर खुद इन पे फख्र फरमा रहे हैं। ये है सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह। रोज़े माशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। तो सैयदी आला हजरत जब अपने वालिद किराम के साथ हज के लिए गए और वहां पर खाने काबे का जब तवाफ कर रहे थे
تو وہاں کا جو امام تھا اور وہ امام شافعی شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر جب اعلیٰ حضرت میں پڑی تو ان کا ہاتھ تھام لیا، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر جا کر کھانا کھلایا، دعوت کی اعلیٰ حضرت کی، ان کے والد صاحب کی، اور اس وقت کے حرم مکہ کے امام نے کہا انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، خدا کی قسم میں اس بچے کی پیشانی پہ اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ وہ نور نور فراست ہے، دین کا نور ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ آنکھوں کا زنا کر کے آیا تھا، بدکاری کر کے آیا تھا، آنکھوں سے کسی عورت کو آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا۔ وہ دوران بیان اس کو جو چھوڑنے کے لیے بغیر اس کا نام لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں، یعنی اس طرف آپ جو آپ نے اس کا نام تو نہیں لیا، اس کے تک اشارہ نہیں کیا، اس کو ایک جملے کے اندر تنبیہ فرما دی کہ تمہارے حالات ہم سے جب وہ غافل نہیں ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے تو عثمان غنی تو پردہ رکھا تھا، نام نہیں لیا اس کا، لیکن وہ خود ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ یعنی یہ سچی بات آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو کہا آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور میں وحی نازل نہیں ہوتی، کیا سرکار جو عالم کا تو نے یہ ارشاد نہیں سنا اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دلوں کی بات کو جان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو وہاں پر کافی جدید قسم کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی شکایت کی کہ ہندوستان کے ایک عالم صاحب آئے ہیں یہاں پر حج کے لیے اور وہ وہاں پر مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عالم دین جو ہوتا ہے وہ کسی کو نہ تو کافر بناتا ہے نہ ہی مشرک بناتا ہے۔ عالم دین ہمیشہ کافر بتاتا ہے، مشرک بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ کسی نے بھی کفریہ جملہ کہا، شرکیہ بات کی، تو عالم اس کو بتائے گا کہ تو نے یہ شرکیہ جملہ کہا ہے، لہٰذا اس سے توبہ کر اور کلمہ پڑھ۔ عالم بتاتے ہیں کسی کو، کافر بناتے نہیں ہیں۔ کافر وہ خود بنتا ہے جو کفریہ جملہ کہتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ شرک کرنے والا خود اپنے آپ کو مشرک بناتا ہے۔ کوئی عالم کسی کو مشرک نہیں بناتا، کوئی عالم کسی کو کافر نہیں بناتا، بلکہ وہ بتاتا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے۔ بہرحال اعلیٰ کی شکایت لگا دی شریف مکہ جو تھا گورنر وہاں کا، کہ یہ احمد رضا جو ہے اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر شرک کی دعوت دیتا ہے اور مسلمانوں کو کافر بناتا ہے، کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کی گرفت فرمائی تھی جنہوں نے کفریہ جملے کہے تھے، سرکار کے شاہ جن جن مولویوں نے گستاخیاں کی تھی آپ نے ان کی گرفت فرمائی، تو لہٰذا اس وجہ سے لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو کافر بناتا ہے لوگوں کو۔ تو آپ کو بلایا گیا دربار میں، جب اعلیٰ حضرت پہنچے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہیں اور تم نبی پاک کے بارے میں جو ہے علم غیب کا تم یہ کلی اختیار مانتے ہو، سرکار کے مختار کل مانتے ہو، اس طرح کے جو مسائل سے ڈسکس کیے سیدی اعلیٰ حضرت سے جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا علم غیب کا، کیونکہ دوسرے لوگ علم غیب سرکار کا نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہو تو پھر سید عائشہ سے اس کا ہار نہ بتا دیتے کہاں پہ کون ہے، تو آپ پریشان رہے یا آپ علم غیب نہیں، اور بھی کئی دلیلیں دیتے ہیں اس طرح کی وہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ارے جس سے رب نے خود اپنے آپ کو نہیں چھپایا تو میں کون سی چیز اپنا محبوب سے چھپائے گا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو بہرحال 5 سوالات کیے گئے، اعلیٰ حضرت کے ان سوالات کے جواب دیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک رات کا مجھے وقت دے، صبح اس کا جواب دے دوں گا۔ تو آپ خانہ کعبے کے پاس حاضر ہوئے اور خانہ کعبے کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور صرف 8 گھنٹے میں آپ نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ علم غیب کے اوپر لکھ دی، جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یعنی صرف ان سوالوں کے جواب نہیں دیے بلکہ پوری کتاب ان جواب میں لکھ دیا آپ نے، اتنے مختصر سے وقت، بغیر کسی لائبریری کے، بغیر کسی کتابوں کے سہاروں کے آپ نے وہ صبح کتاب جو پیش کر دی۔ جب اس کو گورنر نے پڑھا
وہ حیران رہ گئے جتنا مختصر سے وقت میں اتنی مدلل کتاب آپ نے لکھ دی ہے. تو کسی نے کسی وقت پوچھا اعلیٰ حضرت کہ آپ نے اتنی کتاب کیسے جلدی لکھ لی؟ اور میں نے کہاں لکھی ہے؟ مطلب خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا. کہتے ہیں جیسے جیسے سرکار دو عالم غوث پاک فرماتے کہ میں ویسے ویسے لکھتا ہوں. سرکار کی اور غوث پاک کی خصوصی رضا تھی. شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں غوث اعظم کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ غوث اعظم سے کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا اس وقت میرا جو نائب ہے وہ ہند کے اندر بریلی کا احمد رضا میرا نائب ہے. تو میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ اس ہستی کی زیارت کرنی چاہیے کہ جو غوث پاک کا نائب ہے, بڑا مقام ہے اس کا. تو کہتے ہیں میں حاضری کے لیے زیارت کے لیے گیا بریلی شریف, اور وہاں مجمع لگا ہوئے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے سلام کیا تو اعلیٰ حضرت نے احمد نے جواب نہیں دیا. کہتے مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ جو ہی سلام کیا جائے فوراً جواب دینا واجب ہے, اور میں نے آپ کو سلام دینا جو ہے تاخیر کرنا جان بوجھ کر یہ بنا ہے. تو میں نے سلام کیا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. یہ کیسے عالم ہے؟ غوث پاک تو نئے فرما رہے ہیں ان کو, لیکن اس مسئلے پہ عمل نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کے سوال کا سلام کا جواب دیا اور یہ بھی کہا حضور معاف فرمائیے گا اس وقت میں سرکار دو عالم سے یہ مسئلہ سمجھ رہا ہوں. حضور ولی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار کرام بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور کسی نے آپ کو کسی جلسے میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ احمد رضا لکھ دیا, حالانکہ آپ حافظ نہیں تھے. اور رمضان شریف کا مہینہ, تو آپ نے کہا تو میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن اس نے مجھے حافظ لکھ دیا. تو آپ نے کیا مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھتے اور تراویح میں آپ وہی سپارہ سنا دیا کرتے تھے. مختصر سے وقت میں آپ نے جو وہ پورا قرآن پاک جو وہ حفظ فرما لی. مضبوط کے حافظے کے آپ مالک تھے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے, اور آپ کے دل کے اندر عشق رسول پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل کو چیر کر دیکھو تو ایک حصے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت جن کا رحمۃ اللہ علیہ جن کا کل جو ہے وہ 25 صفر کو عرس مبارک تھا, تو ان کا ذکر خیر جو ہے وہ کیا گیا. تو مجدد الف ثانی جن کا 28 تاریخ کو عرس منایا جاتا ہے, اور یہ 1000 سال کے مجدد ہیں. الف کہتے ہیں 1000 کو, دوسرے 1000 سال کے یہ مجدد ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان کا بھی بڑی کرامتیں جو ہے وہ مشہور ہیں. اور آج بھی اور اس وقت بھی جو یہود و نصارہ تھے, جو غیر مسلم تھے, وہ کسی طرح اسلام کو دبانا چاہتے ہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اسلام کو دبایا جائے. طرح سے بادشاہ جو اکبر بادشاہ تھا اس کو برخلایا. پہلے وہ صحیح تھا, صحیح العقیدہ تھا, لیکن پھر کچھ اس قسم کے اس کو مولوی مل گئے جو اس کو طرح کی غلط گائیڈنس کرتے تھے, اور اس طرح سے وہ بدبخت جو ہے ابو الفضل فیضی وغیرہ انہوں نے اس کو گمراہ کر دیا. اب اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں, لہذا اب دین اسلام پرانا ہو گیا ہے, اب نیا دین چاہیے. لہذا اس نے پھر ایک نیا دین بنایا جس کا نام اس نے دین الہی اکبر اس نے نام دیا. اس کا اکبری دین ہے, اس کو قبول کرو. اس کے اندر اس نے سور کو حلال کر دیا, بہن بھائی سے نکاح حلال کر دیا. اس نے کہا کہ جو ہے قربانی کرنے پابندی لگا دی, یعنی ہندوؤں کو سکھوں کو اپنے قریب ڈال لیا اس نے, اور ان کی ساری باتیں اپنے آپ کو سجدہ تعظیمی کرانے لگ گیا. اس طرح سے اس نے خرافات ہیں وہ دین کے اندر شروع کر دی, اور داڑھی کا مذاق اڑایا جانے لگا, نماز سے پابندی لگا دی گئی. اس طرح کے وہ معاملات اس نے کرنے شروع کر دیے. بادشاہ تھا, اور بدقسمتی سے آج ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بل مئی 2018 میں پاس ہوا, ٹرانس جینڈر. کیا جی بڑی بحث چل رہی ہے, ٹی وی بھی شاید دکھا رہے ہیں, سوشل میڈیا بڑا ہے. یہ 2018 مئی میں ایک بل پاس ہوا ہے. دراصل یہ بل تھا خواجہ سراؤں کے بارے میں, جو مرد نہیں ہوتے عورت نہیں ہوتے, دوسری تیسری قسم ہوتی ہے خواجہ سرا, جس کو ہم ہجڑے کہتے ہیں. ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ بل بنایا گیا تھا.
لیکن اس بل کی آڑ میں انہوں نے مزید شکے جو وہ داخل کر دی، چونکہ تو اس کو بھی پاس کرا لیا، اور وہ بڑی خطرناک ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اس میں شک یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص مرد ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ شخص اگر نادرہ دفتر جائے اور وہاں پر بیان حلفی لے کے دے میں عورت ہوں، تو اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ نادرہ دفتر جائے، وہاں بیان حلفی داخل کرائے اور کہے کہ میں مرد ہوں، تو نادرہ اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا، یعنی مرد عورت بن جائے گا اور مرد بن جائے گا۔ یہ بن نہیں جائے گا، بلکہ اس وقت 30,000 سے زیادہ مرد اور عورتیں، جو عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر چکی ہیں، اور جو مرد تھے وہ عورتیں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، 30,000۔ اور اسی سے ہم جنس پرستی ہے۔ بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، اوکارا کے اندر 2 لڑکے آپس میں پیار کرتے تھے، ایک نے جا کر ڈکلیئر کر دیا کہ میں عورت ہوں، اسے ڈکلیئر عورت کر دیا، سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، اب وہ اپنے ہمارا کیا میں عورت ہوں، یہ مرد ہے، لہٰذا ہمارا نکاح پڑھا دو۔ حالانکہ کیا ہے، دونوں مرد ہیں، اور یہ لوٹی عمل ہے، لواطت کہتے ہیں۔ اور اسی بد فعل کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر وہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور 30,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ اپنے آپ بھی ڈکلیئر کر بھی چکے ہیں، لہذا ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے۔ پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم نے اس لیے پاکستان بنایا کہ وہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے گا، اسلام کا جو ہے پرچار کیا جائے گا، اسلام کو نافذ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اتنے سال ہو گئے ابھی تک اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت بھی اکبر باجہ جو تھا اس نے بھی اپنے اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اس نے جو شامل کرنے کی جو سراسر اسلام کے خلاف تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مرد کلندر اس کو مجدد الفسانی کو جو اس کے پاس بھیجا، اور وہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا، لیکن جب مجدد پاک گیا تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اور جا کر اس نے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو جائز ہے، کسی کو بھی سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ سرکار جو عالم شریعت میں جو ہے اس نے بہرحال پھر ان کو جو ہے وہ گوالیار جیل کے اندر بند کر دیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اور مجدد الفسانی کو جب اس نے قید کر دیا اور یہ مر گیا تھا اکبر بادشاہ، تو اس کا بیٹا آیا، پھر جہانگیر آیا، جہانگیر کے خواب میں جو ہے وہ حضور پر تشریف لائے، اور میں تو نے ایک مرد کلندر کو بلا وجہ قید کر دیا ہوا ہے۔ اب کچھ عقیدت مند تھا جہانگیر جو تھا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کا بیٹا تھا عالمگیر، پھر وہ دین کا اور پختہ تھا ماشاءاللہ، تو سمجھ آ گئی تھی، اور اس نے بڑی بڑی یعنی جو 2 خرافات دین کے اندر تھی ساری اس نے ختم کرا دی تھی۔ یعنی جو سور حلال کر دیا گیا تو اس کو حرام برقرار رکھا گیا، اسی طرح گائے کی قربانی کرنا اس نے جائز کر دی، اس کو منع کرنے سے روک دیا اس نے، اس طرح کے۔ اور اسی طرح جو بادشاہی مسجد ہے یہ بھی اسی نے بنوائی تھی، اس کو عالمگیری مسجد بھی کہا جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے اس کو تعمیر فرمایا۔ اور سب سے بڑا کارنامہ اس کا یہ تھا کہ اس نے 600 علماء کو اکٹھا کر کے فتاوا کا، دین کے فتاوا کے حوالے سے ایک کتاب مرتب جو فتاوا عالمگیری کہا جاتا ہے، اس کے مطابق فقہ عربی کے جب وہ مسائل وغیرہ جب وہ حل کیے جاتے ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہے وہ 28 صفر المظفر کو آپ کا جو وصال ہوا ہے، یہ چند دن آج 26 ہے، 27 پرسوں اتوار کو 28 صفر المظفر ہے، تو آپ کا اس مبارک منایا جاتا ہے۔ کوشش کر کے آپ بھی ان کے سارے صاحب کے لیے کچھ کہ وہ تقسیم کے ان کا بڑا پیارا ایک واقعہ ہے سارے ثواب کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے بزرگ دین جو ہے وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، میلاد، فاتحہ، ختم ضرور یہ کرتے تھے۔ یہ باتیں قرآن و حدیث سے، اقوال سے باتیں، یہ روایات سے باتیں ثابت ہیں۔ جدل سے ثانی فرماتے کہ میں ہر مہینے فاتحہ دی رادت سرکار جو علیہ وسلم کے نام کی یعنی ختم کا اہتمام کرتا، تو ایک مرتبہ کیا ہوا سرکار جو کا دیدار ہوا خواب میں، تو سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ شاید کوئی غلطی ہوگی اس لیے سرکار، کہتے میں نے آج کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو سرکار جو عالم نے فرمایا کہ میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں،
میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں بڑا حیران ہو کے جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے مراقبہ کیا تو پھر بھی مجھے الہام ہوا کہ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم فاتحہ میں سب کے نام لیتے ہو ثواب میں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں اس وجہ سے سرکار نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ جب تم ختم دلایا کرو تو میری عائشہ کو بھی اس میں شامل اور داخل کر لیا کرو. اس کا مطلب وہ فاتحہ دلاتے تو سرکار خواہ میں تشریف لائے. اور علامہ اقبال نے آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے وہ حاضری پیش کی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.